کیونکہ امام نے بسم اللہ سرکار ہمارے آئمہ نے 6 9 8 سال کی عمر میں منبر پہ بیٹھ کے علم سکھا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم سکھا رہے ہیں تم ہم سے سیکھو. اب امام پڑھا رہے ہیں اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ذہنوں میں رکھنا آج دنیا میں جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں، میری گفتگو کا مکمل میں مخاطب ہوں اپنی نوجوان نسل سے، اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جانے والے دوستوں سے. ہمارے آج دنیا میں جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں، اگر آپ ان کا نقشہ نکال کے دیکھیں تو ان کی گہرائی، ان کی جڑ امام کی دہلیز سے جا کے نکلے. جب امام پڑھا رہے تھے تو سامنے کون بیٹھا ہے؟ جابر بن حیان بیٹھا ہوا ہے، خوارزمی بیٹھا ہوا ہے، ابو الہیثم بیٹھا ہوا ہے، ابو علی سینا بیٹھا ہوا ہے، ریاضی کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، طب کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. آج فزکس کی تھیوری جس کے بعد بدلی نہیں تھی وہ جابر بیٹھا ہوا ہے، علم کیمیا کا ماہر بیٹھا ہوا ہے اور امام پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا اس یونیورسٹی کی انفرادیت کیا تھی؟ علیحدہ علیحدہ کلاسیں نہیں ہوتی تھی. آپ جتنے اسکول کالجز میں گئے آپ بتائیں گے جو استاد یا ٹیچر ریاضی پڑھانے آتا ہے اس کی اگلی کلاس سائنس کی ہوتی، وہ پڑھا کے جو سب چلا جاتا. اب اگلے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلا ٹیچر آئے گا، اور جب اگلا ٹیچر چھٹی پہ ہو تو قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی والا کہے کہ میں ہی سائنس پڑھا دیتا ہوں. اسے پتا کہ میرا مضمون اور تھا، اگلے کا مضمون اور ہے. یہاں سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ایک ہے. چلے میں یہاں پہ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اور اشارہ نفیس دماغ لوگوں کے لیے ہے. میں موجودہ دور کو سامنے رکھ کے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. اور جب کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا تو اس کلاس روم کا منظر بڑا عجیب ہوتا. پھر بچوں کو پتا ہوتا کہ استاد نہیں ہے، پھر بچے آ کے استاد کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. جب استاد نہ جی بسم اللہ آپ جی ہیں، جب استاد نہ ہو تو کچھ احمق استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں. جب استاد آ جاتا ہے وہ دیوار کے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ ایک شرارتی میری کرسی پہ بیٹھا ہے. وہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس سے اٹھاتا ہے کہ تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا، ذرا اٹھ اب انہیں پڑھا کے دکھا. پھر وہ استاد کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر وہ پوری کلاس روم کے سامنے کہتا ہے استاد جی اگر آپ نہ ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آج شیعت کی حالت بھی ایسے ہی ہے. آج امام موجود نہیں اور کچھ احمق امام کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر. امام پڑھا رہے ہیں اور سامنے بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے ایک شخص اٹھا، ہاتھ کھڑا کیا، جی میں پڑھنے آیا ہوں. امام نے کہا پڑھ کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بتا دوں کہ میں ہندو ہوں. امام نے کہا ہم تجھے سکھائیں گے. ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور شخص اٹھا، میں بھی پڑھنے چاہتا ہوں. تو پڑھو. اس نے کہا یہ ہندو ہے، کہیں نہ کہیں خدا کے وجود کا قائل ہے. میں دہریہ ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اب یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ امام کی بارگاہ میں، صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ مذہب پھیلا کیسے. یہاں مجمع سے ایک بندہ اٹھے اور مجھے اٹھ کے کہے کہ میں نہیں مانتا کوئی علی ہے، تو میرے جواب دینے سے پہلے مجمع سیخ پا ہو جائے گا. میں بھی جواب دوں گا تو جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا. اب وہ امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کوئی اللہ. امام نے کہا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ ہوتا تو نظر آتا. اس نے کہا میں ہر اس چیز کا قائل ہوں جس کا وجود ثابت ہے. اور آج بھی دہریہ مذہب موجود ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں تو اللہ نہیں. اس نے کہا دیکھ اگر اللہ ہے دکھا، جنت ہے دکھا، فرشتہ ہے دکھا. جو چیزیں نظر نہیں آتی کیوں منواتا ہے اسے؟ اس نے کہا ہاں میں تیرے مذہب کا قائل نہیں، تیرے علم کا قائل. امام نے کہا تو میرے مذہب پہ نہیں آنا چاہتا، سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا طب، میڈیکل، حکمت، حکیم بننا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہم تمہیں داخلہ دیتے ہیں. اس نے کہا میں پھر بتا دوں میں اللہ کو نہیں مانوں گا
کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. امام نے کہا میں تمہیں منواؤں گا ہی نہیں جب تک نظر نہیں آئے گا. نظر آ جائے گا پھر مان لے گا. اس نے کہا ہاں پھر مان لوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. 7ویں دن امام جب داخل ہوئے مسجد میں تو وہی طبیب ایک پتھر پہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا. توجہ پوری صاحب. امام اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. امام نے کہا 7 دن ہو گئے تجھے میرے مدرسے میں آئے ہوئے, آج میں تیرا امتحان لوں؟ اس نے کہا لیں. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کل والے درس میں کہا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے جو صفوف تیار ہوتا ہے یہ جلد کے مرضوں کا علاج کرتا ہے, تو میں وہ علاج دریافت کر رہا ہوں. امام نے کہا چل میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں اسی بیجوں پہ, تو مجھے بتا کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج آیا تھا. امام نے کہا بتا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے بتا کس بیج سے اگا تھا؟ ایک لمحے کے لیے چپ رہا. چپ رہنے کے بعد کہتا اچھا پھر میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ ایسے مادے ہیں جو نظر نہیں آتے, ایک خاص وقت میں وہ مادے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. آپ بتائیں میرا جواب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جواب تیرا بالکل ٹھیک ہے, لیکن تو اتنا تو بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ وہ جو نظر نہیں آ رہے تھے اسے اکٹھا کس نے کیا؟ امام نے کہا حد ہو گئی, تو نان نظر آنے والا مادہ مان سکتا ہے تو نان نظر آنے والے مادے کا خالق نہیں مانتا. اسے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا اب نظر آ گیا کہ وہ ہے. مذہب پھیل رہا ہے نا, فقہ پھیل رہی ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک ہندوستان سے آیا تھا شخص, اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کس بات کا مناظرہ؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں تیرے علم کے قصے سن کے کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا چل میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو مجھے سوالوں کے جواب دے. امام نے کہا کون سے؟ اس نے کہا مجھے بتا کہ انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے, اس بیماری کا علاج. امام سارے سوالوں کو جواب دیتے رہے. جب اس کے پاس بیماریاں ختم ہو گئی امام نے کہا میں تجھ پہ سوال کروں؟ اس نے کہا کریں. امام نے کہا چل تو مجھے بتا انسان کی پیشانی میں لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتا سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتا نتنے نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ تو مجھے بتا کہ پاؤں کے تلوے میں یہ خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو نہیں بتا سکتا, ہم بتائیں. اس نے کہا آپ بتائیں. امام نے فرمایا سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے سردی کی شدت سے دماغ کو بچا کے رکھے. اس نے کہا اچھا. مولانا نے فرمایا ہم آگے تمہیں بتاتے ہیں پیشانی پہ لکیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ آئے. اس نے کہا یہ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ جو بزرگ بیٹھیں گے یہاں داد یہ دیں گے. اس نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہے, چربی محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے. کان کا پانی اس نے کہا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا اس لیے اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان سوتا تو کیڑے کان کے اندر چلے جاتے. اس نے کہا آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا آنکھ گول ہوتی انسان جو دوا لگاتا وہ بہہ جاتی. اس نے کہا ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ سانس کھینچ کے دماغ کو پہنچا. اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے. اس نے کہا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان چھو کے کسی چیز کو پہچان سکے. اس نے کہا پاؤں کے تلوے میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا پاؤں سیدھا ہوتا تو انسان چلتے ہوئے تھک جاتا. 132 سوالات اس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک بطول کے بیٹے سے کیے. امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے. جب 132 جسم کے بارے میں پوچھ چکا تو اس نے اپنی پاؤں سے نالین اتاری, اپنے گھٹنے مدینے کی مسجد کے ریت پہ رکھے. ادھر وہ سر سجدے میں رکھنے لگا تھا یا امام نے اس کے سر کے نیچے آ کے اپنا ہاتھ رکھا. امام کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کرنے لگا ہو. امام نے کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو باتیں تو نے بتائی ہیں یہ عالم نہیں بتاتا, خالق بتاتا. تو خالق ہے. امام نے فرمایا سجدہ مجھے نہیں, سجدہ اسے کر جس نے ہمیں علم کے اس عہدے پہ بٹھایا جہاں ہم انسان کی کیا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو جانتے.